السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ 20ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ سکو۔ آگے آئے تھے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے الگ الگ قسم کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اگر تم اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی لے کر بنا لاؤ، اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ چلیے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر ہے، خلاصہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملے میں انسانوں کے 3 گروہوں کا خطاب ہے، مطلب 3 طرح کے گروہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بتائے ہیں، جو قرآنی ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، تو ان کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو پہلے 3 آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا جنہوں نے ہدایت قرآنی کو اپنا نصب العین بنایا۔ اس کے بعد دو آیتوں میں اس گروہ کا ذکر ہوا جس نے کھلے طور پر اس کی ہدایت کی مخالفت کی۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایت کے مخالف تھے مگر دنیا کی ذلیل غرض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے تھے، یعنی منافقین، اور اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان بتایا کرتے تھے۔ ایک تو کافر ہو گئے، ایک منافق ہو گئے اور ایک ایمان والے لوگ ہو گئے۔ تو 3 طرح کے گروہ کا اس میں ذکر ہے کہ یا ایھا الناس میں جو ہے وہ تینوں طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ تو تینوں طرح کے لوگوں کے لیے الگ الگ اس کی تفسیر ہے۔ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا جب کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں کے لیے اس جملے کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کو رب جو بتایا گیا ہے اس سے یہ واضح ہوا ہے کہ رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ مطلب پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تم ہر طرح کے کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، منافقوں کو بھی، سب کو پالنے والا جو ہے وہ ایک رب ہے، ورنہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام آ جاتا، لیکن یہاں پہ رب اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے اسماء حسنہ میں سے رب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو رب کا معنی ہے پالنے والا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ پیدا جو انسان ہوتا ہے وہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں غور کرے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نشانی کا یہاں ذکر کیا ہے، خلقکم، یعنی تمہیں پیدا کیا۔ پیدا مطلب ایک نطفے سے، گندگی میں سے ایک خوبصورت، خوش شکل اور اچھا انسان اللہ تعالیٰ لے کر آ جاتا ہے، جو عقل سلیم اور صحیح سالم انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا،
تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جتائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا احسان بتایا اپنا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا۔ تو زمین کو بچھونا جو ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ والسماء بنا، اور آسمان کی چھت، زمین کا بچھونا بنایا اور آسمان کی چھت۔ دیکھیے زمین جو ہے وہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شاہکار ہے کہ اس نے انسان کے لیے فرش بنا دیا۔ تو فرش ایسا ہے، یعنی زمین ایسی ہے کہ نہ پانی کی طرح نرم ہے کہ جس میں رکا ہی نہیں جائے، اور نہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا زمین کو بنایا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت آسمان ہے کہ اس نے ایسا مزین اور نظر فریب چھت بنائی، یعنی کہ آسمان جو ہے کتنا خوبصورت آسمان بنایا، کتنا پیارا اس کے اندر کلر ڈالا، پھر اس کے اندر ستاروں سے اس کو مطلب سجایا ہمارے لیے۔ اور تیسری نعمت آسمان سے پانی برسایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی تیسری نعمت بتائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے نازل فرمایا آسمان سے پانی۔ تو پانی برسانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ پانی جو ہے وہ پانی مطلب یہ ایک سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ رزق نکالا، پھل نکالے، پھول نکالے، ہمارے لیے زمین میں غلہ پیدا کیا، یعنی کہ رزق پانی سے ہی تو ہے اور زمین سے ہے، دو چیزوں سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پانی اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، اور آسمان سے پانی اتارا اور اس میں سے پھل نکالے تمہارے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا کا مطلب ہے، اس کی تفسیر ہے کہ تم نہ بناؤ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کوئی کسی کا کوئی بت اس لائق نہیں، کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس لائق نہیں کہ آسمان کی طرح آسمان بنا دے یا زمین کی طرح کوئی زمین بنا دے، تو کوئی دنیا کی طاقت ایسا نہیں کر سکتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کر سکتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے، ایک عقل سلیم جو انسان رکھتا ہوگا اسے یہ بات معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کلام پاک میں فرمایا۔ آگے آئے تھے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو بھی، یعنی کہ جن پر تم اعتماد کرتے ہو، اعتبار کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت کی جو تفسیر ہے تو وہ یہ ہے کہ تم اپنی کتابوں میں یہ بات پاتے ہو کہ اس وحدہ لا شریک کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ اور شریک ہے، تو اگر تمہیں اس کلام میں جو ہم نے بذریعہ جبرائیل امین اپنے خاص بندے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا ہے شک ہے کہ یہ کلام انہوں نے خود بنا لیا، تو تم اس کلام جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اپنے ان معبودوں کو بھی ساتھ ملا لو جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا اپنے سرداروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایک صورت بھی ہرگز اس جیسے لانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں اس جگہ آپ کے علمی معجزے یعنی قرآن کریم کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کا یہی بات سب سے زیادہ مطلب حیرت انگیز ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے، پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کی ایک چھوٹی سے چھوٹے ٹکڑے کی نظیر یا مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس کے اوپر یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ تم تنہا اگر نہ بنا سکو تو تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے ساتھی اور مددگاروں کو بھی بلا لو، اور تمہیں اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے حمایتی مددگار جمع کر لو،
اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یا چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ غیرت دلائی ہے کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرنے لگو تو یہ صاف دلیل ہے کہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند اور بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے۔ تو اس پر اور پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے اور اس سے بچو، یعنی کہ اگر تم جب بھی ایمان نہیں لے کر آئے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ تو اس کا مطلب اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ آگے آیت ہے کہ وبشر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنتیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری کی گئی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، خدا اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر تم اس جیسی صورت نہ لا سکو تو اس کے لحاظ مطلب مفہوم کے لحاظ سے لن تفعلوا پہلے ہے اور لم تفعلوا بعد میں ہے۔ اگر پھر بھی تم ایمان نہیں لائے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور کافروں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد مومنین کی جنت میں عزت اور عظمت کا بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات جو کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں ان کو بجاوری کرتے ہیں، یعنی کہ ادا کرتے ہیں تو اور نیک کام کرتے ہیں، یعنی کہ صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے نیک اعمال کی شرط لگائی گئی ہے۔ نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، یعنی بہت سے نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ نیک اعمال نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔ یہاں پر ہے وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے کر آئے، تو اور آگے ہے وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، تو یہ خوشخبری ان کے لیے ہے۔ اور اللہ کے یہاں ایسے باغات ہیں کہ وہاں درختوں اور ان کے مکانات کے نیچے سے شراب، دودھ اور شہد اور پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ جب ان کو جنت میں الگ الگ قسم کے پھل اور میوے کھانے کو ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس جیسے تو ہمیں اس سے پہلے بھی کھانے کو دیے گئے ہیں، کیونکہ انہیں پھل رنگ میں ایک جیسے اور مزے و لذت میں الگ الگ قسم کے پھل دیے جائیں گے۔ اور ایسی جنت میں بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گندگی سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حیض اور نفاس یا ایسی کوئی بھی بات عورتوں کے ساتھ پیش نہیں آئے گی، تو اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں موت نہیں آئے گی اور نہ اس سے یہ لوگ کبھی بے دخل کیے جائیں گے۔ اور اس کے آگے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ایک مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو یہ کافی لوگ مطلب اس بات کا اشکال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اتنا بڑا عظیم الشان ہستی ہونے کے باوجود ایک مکھی اور مچھر کی مثال دیتے ہیں اپنے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی مثال کے بیان کرنے کو نہیں چھوڑتا اور وہ کسی چیز کے تذکرے سے شرمائے کیوں، اس لیے کہ اگر تمام مخلوق بھی مل کر کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو وہ سب سے ذرا سی چیز کو ہی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی،
اور مخلوق کے لیے کوئی مثال بیان کرنے میں اسے حیا اور رکاوٹ نہیں کہ وہ مچھر یا اس سے بھی بڑی یا چھوٹی چیز کی مثال دے دے، یا اس سے چھوٹی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ مثال درست ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو نہیں مانتے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالوں سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے یہودیوں کو گمراہ اور بہت سے مومنوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آگے آئے تھے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض واولئک هم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ ہے جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور آگے ہے تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اور وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو آسمان میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی اور آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 دن میں آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ عہد مضبوط کرنے کے بعد توڑنے کا مطلب یہ ہے، جو پہلی آیت ہے الذین ینقضون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہد توڑتے ہیں اللہ سے کرنے کے بعد۔ اب یہ سوچتے ہیں ہم کہ مطلب وہ کون سا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، تو یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ عالم ارواح میں جب سب روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی تو اس کے بعد سب سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا رب کون ہے، تو تمام روحوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارا رب بے شک آپ ہی ہیں۔ تو اس عہد کی بات ہوتی ہے، قرآن میں بار بار آتی ہے یہ والی آیت کہ اللہ وہ عہد کو توڑتے ہیں جو اللہ سے کیا تھا، تو یہ اس عہد کی بات ہے۔ اور اس قسم کی مثال سے یہودی گمراہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تاکید اور زور کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور پھر بدعہدی کا ارتکاب کرتے ہیں، اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلہ رحمی کو ختم کرتے ہیں اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سے بدظن کرتے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت کے تباہ ہونے کی وجہ سے گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ تو یہاں پر یہ یہودی مراد ہیں اس کی تفسیر میں، یہودی کے مطلب تمام مشرکین جو کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کو توڑتے ہیں، جو اللہ کو خدا نہیں مانتے، دوسرے خدا دنیا میں آ کر بنا لیتے ہیں، تو یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں۔ آگے آئے تھے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے شرک کرتے ہو جو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حیرانگی سے ان کو حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ تم نطفے کی صورت میں اپنے باپوں کی پشتوں میں موجود تھے، اس کے بعد اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں زندہ کیا، پھر تمہاری عمر پورے ہونے پر تمہیں موت دی، اس کے بعد قیامت میں تمہیں زندہ کرے گا اور آخرت میں پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا جہاں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس بات کا جواب ہے کہ مطلب جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مرتبہ ہمیں مردہ سے دوبارہ زندگی دی تھی، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندگی دے گا۔ یہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کسی زندہ کر دے گا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بالکل گل جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، جو پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ آگے ہے پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ نے تمہارے لیے مختلف قسم کے جانوروں اور باغوں وغیرہ کو بنایا اور تمہارے تابع کیا، پھر آسمان کو پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان برابر زمین کے اوپر بنائے، اور ذات الہی آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک چیز کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الگ الگ قسم کے جانور بنائے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور باغ بنائے، پھل بنائے، پھول بنائے، سب انسان کے لیے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرما رہا ہے کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے لیکن پھر بھی تم نہیں سمجھو، تو یہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اسی نقصان سے ہمیں ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی نافرمانی کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو آج ہماری تفسیر مکمل ہوئی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو سمجھ میں نہیں آیا ہو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ورنہ واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔
اور آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ سیکھیں وہ دوسروں تک شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔